Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Ishan Pakistani and thanks for watching this video lecture. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब की कैटेगरी नंबर 2 को। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोर्स को शुरू किया हुआ है, उसी का ये एक लेक्चर है। तो इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया प्राइमरी ऑक्सिलरीज़, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज़। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी क्या रोल प्ले करता है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। ये तमाम वर्ड्स मॉडल ऑक्सिलरीज़ कहलाते हैं। अब वो मॉडल ऑक्सिलरीज़ वर्ड्स कौन से हैं? ये तमाम नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं ये हमारे कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज़। यहाँ पे देखें विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, may, might, must, am to, is to, are to, have to, etc. और इसी के साथ आगे यहाँ पे देखें out to, used to, dare, need। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज़। आगे हम एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं इनको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें रूल नंबर 1 है हमारे पास, मॉडल ऑक्सिलरीज़ को बगैर वर्ब के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये वर्ब, इस वर्ब का मतलब ये है जो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ये उसकी बात हो रही है फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि मेक, मेड, मेड, ईट, एट, इटन। इस फॉर्म ऑफ वर्ब को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके बगैर हम मॉडल ऑक्सिलरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे देखें 1, ही शुड हेल्प यू। तो यहाँ पे देखें शुड के फ़ौरन बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके बगैर हम शुड को यूज़ नहीं कर सकते। ही शुड हेल्प यू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आयशा कैन हेल्प हर सिस्टर। अगर हम ये लिखें आयशा कैन हर सिस्टर तो यहाँ पे तो कोई मीनिंग ही वाज़ेह नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी क्लियरली इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं मिल रही। तो यहाँ पे कैन के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ रूल में लिखा हुआ है कि मॉडल ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब जो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसके फ़ौरन बाद फॉर्म ऑफ वर्ब की यानी फेल की वर्ब की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, दे विल प्ले फुटबॉल। अब देखें विल के अगर फ़ौरन बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब ना आए तो हम यहाँ से कोई भी मीनिंग नहीं निकाल सकते। दे विल फुटबॉल, तो यहाँ पे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा भाई, तो फॉर्म ऑफ वर्ब का यहाँ पे आना ज़रूरी है। दे विल प्ले फुटबॉल। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं इनका मकसद यही है कि मॉडल ऑक्सिलरीज़ बग़ैर फॉर्म ऑफ वर्ब के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसी तरह ये एग्जांपल्स हैं 2 यहाँ पे। ये जो हमने पीछे लेक्चर डिस्कस किया उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में इनको हमने पढ़ा था। और यहाँ पे देखें ही इज़ अ बॉय। अब यहाँ पे देखें इज़ जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है जो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। शी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे भी देखें इज़ है, इसके फ़ौरन बाद कुछ भी या कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। तो ये जो है दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी की हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब के बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि मॉडल ऑक्सिलरी नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस रूल में यही बताया गया है कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज़ होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज़ फ़ाइल के नंबर के मुताबिक नहीं बदलते बल्कि हमेशा यकसां रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, ही शुड गो टू स्कूल। यहाँ पे देखें हमारे पास सब्जेक्ट जो है, जो हमारे पास प्रोनाउन यूज़ हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद हमने शुड लगाया, तो ये प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है, यानी एक लड़के के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। ही शुड गो टू स्कूल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, शी शुड हेल्प यू। सिंगुलर लड़की के लिए हम शी का यूज़ करते हैं,
یعنی یہ بھی سنگولر ہے، یہ بھی سنگولر ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، لیکن ہمارا شوڈ سیم ہے، ادھر بھی شوڈ ہے، ادھر بھی شوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے چینج نہیں کیا۔ ایگزامپل نمبر 3 دیکھیں، دے شوڈ پلے فٹ بال۔ اب یہاں پہ دیکھیں پلورل ہمارے پاس پروناؤن ہے، لیکن پھر آگے ہم نے شوڈ کا یوز کیا۔ تو یہ رول کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ماڈل آکسیلریز ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ کی تعداد یعنی سنگولر یا پلورل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ سیم رہتے ہیں، ہی شوڈ، شی شوڈ، دے شوڈ۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم اس کی نسبت اگر ہم پرائمری آکسیلری کو دیکھیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتے ہیں۔ کون سے؟ پرائمری آکسیلریز، جو پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ آپ پہلے لیکچر کو دیکھیے گا، آپ کو دونوں میں فرق واضح نظر آ جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 3 دیکھیے گا، کسی بھی ماڈل آکسیلری سے پہلے ٹو نہیں لگایا جا سکتا، جیسے ٹو کین، ٹو ول وغیرہ کہنا غلط ہے۔ یعنی جب بھی ہم ماڈل آکسیلری کو استعمال کریں گے اپنے سینٹینسز میں تو ان سے پہلے ہم ٹو نہیں لگا سکتے، یہ بھی ایک رول ہے، جسٹ انفارمیشن کے لیے کہ اگر ہم ماڈل آکسیلری کو استعمال کریں اپنے سینٹینسز میں تو ان سے پہلے ہم ٹو کو استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ ایگزامپل نمبر 1 دیکھیں، ہی ول گو ٹو اسکول۔ تو یہاں پہ اگر ہم ہی کے فوراً بعد اگر ہم ٹو لگا دیں، ہی ٹو ول، تو یہ ٹو لگانا یہاں پہ غلط کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہاں پہ جسٹ ہم لکھیں گے ہی ول گو ٹو اسکول۔ ایگزامپل نمبر 2 دیکھیں، شی کین ہیلپ یو۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں اگر ہم ٹو لگا دیں گے تو یہ غلط ہے، لہٰذا یہاں پہ ٹو نہیں لگانا۔ ایگزامپل نمبر 3 دیکھیں، دے ول پلے فٹ بال۔ دے ول پلے فٹ بال، وہ فٹ بال کھیلیں گے۔ تو اگر ہم یہاں پہ دے کے فوراً بعد ٹو لگا دیں تو یہ ہمارا غلط کنسیڈر کیا جائے گا، یہاں پہ ٹو نہیں لگا سکتے۔ ہم جب بھی ماڈل آکسیلری کو لکھیں گے تو اس سے پہلے ہم ٹو کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس رول نمبر 3 میں جسٹ یہ انفارمیشن تھی کہ ماڈل آکسیلری سے پہلے اگر آپ ٹو لگائیں گے تو وہ آپ کا غلط کنسیڈر کیا جائے گا، لہٰذا ماڈل آکسیلری سے پہلے ٹو نہیں لگایا جاتا۔ تو یہاں پہ رول نمبر 4 ہے کہ کسی بھی ماڈل آکسیلری کے ساتھ آئی این جی کا استعمال نہیں کرتے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ جسٹ آپ کو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ پہلے جو رول نمبر ہم نے 3 ڈسکس کیا کہ ہم ماڈل آکسیلری سے پہلے ٹو کا استعمال نہیں کریں گے، اب ہم نے رول نمبر 4 میں پڑھا کہ ماڈل آکسیلری کے ساتھ آئی این جی کا استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی یہاں پہ ایگزامپل ہے، ہی ول گو ٹو اسکول۔ اگر ہم یہاں پہ لکھیں ہی ولنگ گو ٹو اسکول تو یہ ولنگ جو ہے یہ غلط ہوگا، کیونکہ ماڈل آکسیلری رول نمبر 4 کے مطابق ماڈل آکسیلری کے ساتھ آئی این جی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں جن اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ یا جن کو کم انفارمیشن ہے تو وہ آئی این جی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا ان سے پہلے ٹو کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ان دونوں رولز کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اگر اسٹوڈنٹس آپ کو پھر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن بنتی ہے یا کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ کال کر کے اپنی کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ہم کسی قسم کے کوئی بھی چارجز نہیں لیتے، یہ بالکل فری ہے، اور جب بھی جس وقت بھی آپ چاہیں آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے کویسچن کا آنسر دیا جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 2 دیکھیں، شی کین ہیلپ یو۔ تو کین کے ساتھ ہم آئی این جی لگا کے کیننگ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، جسٹ انفارمیشن ہے کہ کین کے ساتھ ہم آئی این جی نہیں لگاتے، یعنی ماڈل آکسیلریز کے ساتھ۔ ایگزامپل نمبر 3 دیکھیں، دے ول پلے فٹ بال۔ تو یہاں پہ دے ول پلے فٹ بال ہے تو ول کے ساتھ تو آئی این جی ہم نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہاں پہ رول ہے کہ رول نمبر 4 کے مطابق ول کے ساتھ آئی این جی، کین کے ساتھ آئی این جی، شیل کے ساتھ آئی این جی، وڈ کے ساتھ آئی این جی، یہ لگانا غلط ہے، یہ ہم کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ جسٹ اسٹوڈنٹس آپ کو انفارمیشن دینا مناسب تھا کہ ول، شیل یا ماڈل آکسیلری سے پہلے ہم ٹو کا استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم ان کے بعد آئی این جی کو لگا کر مطلب ان کو ولنگ، کیننگ اس قسم کے ہم ان کو ورڈز نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جسٹ انفارمیشن تھی۔ رول نمبر 5 دیکھیں، سبھی ماڈل آکسیلریز کے ساتھ صرف اور صرف
فعل کی پہلی قسم استعمال کی جاتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس ماڈل آکسیلریز ہیں، یہ والے جتنے بھی ہیں، ان تمام کے فوراً بعد ہم فرسٹ فارم آف ورب کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے فوراً بعد کبھی بھی ہم سیکنڈ یا تھرڈ فارم کا استعمال نہیں کرتے۔ جب بھی ہم ان کو یوز کریں گے، ان کے فوراً بعد رول کے مطابق، قانون کے مطابق ہم فرسٹ فارم آف ورب کا یوز کریں گے، جسے ہم V1 کہتے ہیں یا فرسٹ فارم آف ورب کہتے ہیں۔ تو ایگزامپل نمبر یہاں پہ 1 دیکھیں، ہی ول گو ٹو اسکول۔ تو یہاں پہ دیکھیں ول کے فوراً بعد فرسٹ فارم آف ورب۔ اس پورے لیکچر کو آپ دیکھیے گا، تمام سینٹینسز میں فرسٹ فارم آف ورب کا ہی یوز کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ قانون ہے، انگلش کا گرامر کا رول ہے کہ ان کے تمام کے بعد ہم ہمیشہ فرسٹ فارم آف ورب کا یوز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایگزامپل نمبر 2 ہے، شی کین ہیلپ یو۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں ہیلپ فرسٹ فارم آف ورب ہے، یہاں پہ کوئی سیکنڈ تھرڈ کا یوز نہیں کیا گیا۔ ایگزامپل نمبر 3 دیکھیں، دے ول پلے فٹ بال۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں ول کے فوراً بعد پلے۔ تو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے کہ ویڈیو میں دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ آپ کی کنفیوژن کے بارے میں بتا دیا جائے گا، آپ کی پرابلم کو وہاں پہ سالو کر دیا جائے گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے پارٹس آف اسپیچ کے کورس کی پہلی ویڈیوز کو اچھے طریقے سے واچ کیجئے گا، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ لرن کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اسٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، جس میں ہم پارٹس آف اسپیچ کے کسی دوسرے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔